حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھا کرو، اگر آسمان سے بارش مانگو گے تو برس پڑے گی، اگر دشمنوں پر فتح مانگو گے تو مل جائے گی، اگر رزق مانگو گے تو خزانے کھل جائیں گے، اگر اس سورت پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے شفا مانگو گے تو شفا مل جائے گی۔ وہ سورت یہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ آپ نے مکمل ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی آپ نے پریس کر دینا ہے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عملیات چینل کے ناظرین، امید ہے آپ آزاد خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید کی ایک ایسی صورت کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ وہ صورت فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو آپ اللہ رب العزت سے جو دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ آپ اگر کوئی ایسی چیز کوئی مانگنا چاہتے ہیں، کوئی خاص چیز، اگر آپ یہ صورت پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گی۔ نماز فجر کے بعد ایک ایسی صورت پڑھیں، سورت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ اگر آپ یہ سورت پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی خواہشات ہیں تو وہ سب ہی پوری ہوں گی۔ یہ سورت پڑھنے پر اگر آپ آسمان سے بارش مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش برسنے لگ جائے گی، اگر دشمن پر فتح مانگو گے تو دشمن زیر ہو جائے گا، اور اگر آپ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں اس سورت پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے رزق مانگیں گے تو رزق کے خزانے کھل جائیں گے آپ کے لیے۔ آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ غیبی خزانوں سے آپ کے لیے رزق کے دروازے اللہ رب العزت کھول دیں گے، اور یہ سورت پڑھنے سے بیماری کو شفا مل جائے گی۔ جس قسم کی بھی بیماری ہو، آپ بیماری میں مبتلا ہیں، قرآن مجید کی اس سورت کو پڑھ کر جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے تو آپ کی وہ بیماری شفا میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ سورت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے اس کے فضائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب دل کے اندر بے چینی، آنکھوں کے آنسو اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو، جب آپ کے سامنے راستے بند ہو جائیں، دروازے مستقل بند ہو جائیں اور دعائیں جیسے آسمان تک پہنچنے سے پہلے پہلے واپس لوٹ جائیں؟ ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ اب میرا کوئی سہارا نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ کن کہتا ہے تو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے قرآن پاک میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ایسے ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسی مشکلات کو لمحوں میں ختم کر دیتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں، اور ایک ایسی صورت، ایک ایسا وظیفہ جس کی تاثیر کا تصور بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ وظیفہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت پر مشتمل ہے، جس کا وزن الفاظ میں چھوٹا مگر معنی میں زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص، آپ اسے بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے، نماز میں پڑھتے آئے ہوں گے، بچوں کو یاد کرواتے آئے ہوں گے، لیکن شاید آج تک آپ نے اصل روحانی طاقت سے واقف نہیں ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ صورت ہے جو توحید کا اعلان، اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا اعلان اور مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ فجر کی نماز ادا کر کے مسنون اذکار کے بعد بیٹھیں اور پھر سورہ اخلاص کی مخصوص تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی آپ قل ھو اللہ احد کے پہلی صد لگائیں، دل کی دھڑکن بدلنے لگتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے، جیسے فرشتے آپ کے ارد گرد اتر رہے ہیں۔ آپ کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے، آپ کی دعا قبولیت کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ صرف میرا یا آپ کا خیال نہیں بلکہ اس عمل کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی بشارتیں موجود ہیں۔ اگر آپ بارش مانگیں گے تو بارش بھی
اللہ رب العزت برسا دیں گے۔ اس صورت کی اتنی خاصیت ہیں، اگر میں آپ کو بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ احادیث میں بھی اس صورت کی بہت ہی فضیلت ہے، لیکن میں یہاں پہ وقت مختصر ہونے کی وجہ سے میں وظیفے کی طرف بڑھتا ہوں۔ وظیفے کی ترتیب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ الفاظ ادا کرنے ہیں کہ یا اللہ، میں اس سورہ مبارکہ کو خاص تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور رضا کے بعد اپنی حاجات، مثلا رزق، شفا، اگر بارش کا مسئلہ ہے تو بارش، دشمن اگر آپ کے اوپر آ چکے ہیں تو دشمن سے فتح یابی کے لیے، اور اگر آپ کا کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے ان تمام مسائل کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، جو میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک ایک ایسی خاص چیز ہے جو وظیفہ کرنے سے پہلے اگر پڑھا جائے تو وہ اس وظیفے کی تاثیر کو اور بھی زیادہ بابرکت اور بھی زیادہ پختہ کر دیتا ہے۔ جب آپ درود شریف کو ایک مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے ایک تسبیح سورہ اخلاص کے پڑھنی ہے۔ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں ایک مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سورہ مبارک کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کی ایک خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام مبارک کون سے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا کریمو، ان تینوں ناموں کو آپ نے ملا کر ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، پھر دوبارہ آپ نے آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ وظیفے کی ترتیب یہ ہے کہ جب آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، ذکر و اذکار کر لینے کے بعد آپ نے درود شریف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں، یا وہاب، یا رزاق، یا کریم، ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے وہ تمام مسائل، وہ تمام حاجات جس کے لیے آپ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، حل نہیں ہو رہے، آپ نے رزق کی تنگی کے مسائل ہیں، آپ کے جاب کے مسائل ہیں، آپ کے بزنس کے مسائل ہیں، اگر آپ کسی دشمن کے ہاتھے چڑھے ہوئے ہیں، فتح نصیب نہیں ہو رہی، تو آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ وہ صورت ہے جس کی فضیلت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ انشاءاللہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو اس کی برکات نہ ہو یہ تو ناممکن ہے۔ آپ نے یقین کے ساتھ، دل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے تمام مسائل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو اور یہ عمل آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ عمل سمجھ میں آیا ہے تو آپ نے صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو آگے شیئر کر دینا ہے، تاکہ مزید لوگ اس عمل کو کریں اور اپنے مسائل سے چھٹکارا پائیں اور اپنے تمام حاجات میں کامیاب ہو جائیں، تو اس سے آپ بھی ثواب کے مستحق بنیں گے۔ تو دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔